بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، ویلکم ٹو کوڈنیٹ۔ آج کے ہم ڈسکس کریں گے ICL 202 کے چیپٹر 17 کے اکارڈنگ، تو ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا تاکہ کوئی بھی امپورٹنٹ کانسیپٹ آپ لوگوں کا مس نہ ہو۔ میں پہلے تو ٹرائی کروں گی کہ اسی ویڈیو میں آپ کے سارے کانسیپٹ کلیئر کر دوں، لیکن اگر کوئی کانسیپٹ رہتا ہے لائک کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آتی تو نیکسٹ ویڈیو میں MCQs بناؤں گی، تو وہ اس میں آپ کے بہت اچھے سے کلیئر ہو جائیں گے کانسیپٹس، تو آپ لوگوں نے یہ ویڈیوز ضرور واچ کرنی ہے۔ میں آپ لوگوں کو ریکمینڈ کروں گی ہمارے چینل کو جا کے ایک دم وزٹ کر لیں۔ پلے لسٹ سیکشن میں کافی ہیلپ فل ڈیٹا پڑا ہوا ہے آپ کے لیے، جو آپ کے لیے بہت زیادہ بینیفیشیل ہوگا۔ باقی ویڈیو کو کہیں پہ بھی اسکپ نہ کیجیے گا تاکہ کوئی بھی امپورٹنٹ کانسیپٹ آپ لوگوں کا مس نہ ہو۔ ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں آج کی۔ میں نے سارے جتنے بھی امپورٹنٹ MCQs سے ساتھ ساتھ ہائی لائٹ کر دیا، اور نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ MCQs شیئر بھی کر دوں گی، تو آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو جائے گا پیپر میں MCQs کس ٹائپ کے آتے ہیں۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں اپنا 17 چیپٹر کا پہلا ماڈیول، یعنی بعثت، اور جو ظہوری بعثت ہے اس کا کیا مطلب ہے، اور نبوت کے اکارڈنگ اس کا کیا اعلان تھا۔ تو وہی کا جو آغاز ہے وہ سچے خوابوں سے ہوا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا میں تنہائی اختیار کرتے تھے اور کئی دن وہاں عبادت کرتے تھے۔ یہ سلسلہ تقریباً 3 سال تک جاری رہا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال ہوئی تو رمضان کی 17 تاریخ کو پیر کی رات وحی نازل ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے 3 مرتبہ زور سے لگایا اور ہر بار کہا پڑھو۔ پہلی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نہیں پڑھ سکتا، تو اس کے بعد تیسری بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الگ کی ابتدائی 5 آیاتیں پڑھی۔ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، انسان کو لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھو اور تمہارا رب سب سے زیادہ کرم کرنے والا ہے، جس نے کرم کے ذریعے علم سکھایا اور انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ وہی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر واپس آئے تو آپ کا جسم کانپ رہا تھا۔ حضرت خدیجہ نے کہا کہ مجھے کمبل انہوں نے حضرت خدیجہ سے کہا کہ مجھے کمبل اڑا دو۔ حضرت خدیجہ نے آپ کو حوصلہ دی اور کہا آپ یتیموں کا سہارا بنتے ہیں، محتاجوں کے لیے کماتے ہیں، مہمان نوازی کرتی ہیں، سچائی کے راستے میں تکلیف برداشت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ پریچنگ سٹارٹ کیسے ہوئی تھی۔ تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی خبر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو دی، انہوں نے فوری ایمان قبول کر لیا۔ مردوں میں سے سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق نے کیا، بچوں میں حضرت علی نے، غلاموں میں حضرت زید بن حارث نے اسلام قبول کیا۔ 3 سال تک دعوت اسلام خفیہ طور پر جاری رہی، پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنی قریبی ہی رشتہ داروں کو اسلام کی دعوت دو۔ آپ نے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے رشتہ داروں کو دعوت دی اور انہیں وعظ کے ذریعے اسلام کی طرف بلا لیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ سب کو کھلم کھلا اسلام کی دعوت دو اور مشرکوں سے منہ موڑ لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر قریش کو جمع کیا اور اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا۔ قریش ناراض ہو گئے، خاص طور پر آپ کے چچا ابو لہب نے مخالفت کی۔ پھر نبوت کے 5 سال آپ حضرت ارقم کے گھر والوں کو تبلیغ کا مرکز بنایا۔ کچھ دن اور ایک دن کچھ مسلمان نماز پڑھ رہے تھے تو کافروں نے آ کر گالیاں دی۔ اس پر حضرت سعد بن وقاص نے ایک ہڈی سے ایک شخص کو سر پر چوٹ دے ماری۔ اس واقعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ مرکز بنانے کی ضرورت محسوس کی۔ حضرت ارقم کا گھر وہ کوہ صفا کے دامن میں تھا جہاں صحابہ جمع ہو کر اسلام سیکھتے تھے۔ اب یہاں پہ امپورٹنٹ MCQs کے اکارڈنگ یہ ہے کہ کون سے صحابی تھے جن کے گھر میں سیٹ اپ کیا جاتا ہے، تو حضرت سعد بن ابی وقاص تھے، اور اس کے علاوہ یہاں سے یہ امپورٹنٹ ہے کہ کون سے یعنی کہ جب اسلام قبول ہوا تھا تو کس نے یعنی کہ پہلا اسلام کب قبول کیا تھا، تو آپ لوگوں نے لازمی اس کو دیکھنا ہے اور اس کو مائنڈ میں رکھنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم کرنا ہے کہ مشرکین نے کون سی ایفرٹس کی تھیں اسلام کو روکنے کے لیے۔ تو مکہ کے جو مشرکین تھی اس نے اسلام پھیلانے کی کوششوں کو روکنے کے لیے بھرپور کوششیں کی تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلم کھلا تبلیغ شروع کی تو ان کی مخالفت اور زیادہ بڑھ گئی تھی۔ یہ مخالفت مختلف مراحل سے گزری تھی، جن میں سے سب سے آخری مرحلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی دھمکی دینا تھا۔ پہلے مرحلے میں انہوں نے سمجھوتے کی کوشش کی۔ 25 لوگ حضرت ابو طالب کے پاس آئے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کی۔ حضرت ابو طالب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا بھتیجے جتنا میں بوجھ اٹھا سکتا ہوں تم ڈالو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخی الفاظ کہے، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پہ سورج اور دوسرے ہاتھ پر چاند رکھ دیں تب بھی میں اپنے مشن سے نہیں ہٹوں گا، یا میں اپنی جان دے دوں گا یا اللہ تعالیٰ کا دین غالب آ جائے گا۔ یہ عزم دیکھا حضرت ابو طالب ہی ڈٹ گئے۔ مشرکین نے بادشاہت، دولت، شریف خواتین سے شادی کی پیشکش کی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے انکار کر دیا۔ دوسرے مرحلے میں الزام تراشی اور پروپیگنڈا شروع ہو گیا۔ قرآن مجید نازل ہوا اور ان کی باتوں کو جھٹلایا گیا۔ نصر بن حارث روم سے کہانیوں کی کتابیں لایا اور قرآن کو افسانہ قرار دینے کی کوشش کی، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کا انکار کر دیا۔ اس دوران منافقانہ سمجھوتے کی کوشش ہوئی، مگر سورۃ الکافرون میں اسے رد کر دیا گیا۔ پھر یہودیوں کی مدد سے قرآن مجید میں ایک بیان تاریخی شخصیت جیسے اصحاب کہف، ذوالقرنین اور روح کی حقیقت پر سوال اٹھائے گئے اور جن کا جواب قرآن مجید میں دیا گیا۔
جب یہ سب ناکام ہوا تو مشرکین نے تشدد کا راستہ اپنا لیا، جس کے نتیجے میں ہجرت ہرشہ ہوئی۔ 7ویں سال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی، مگر بنی ہاشم نے مزاحمت کی، پھر سماجی بائیکاٹ کیا گیا اور بنی ہاشم کو 3 سال کے لیے شیب ابو طالب میں قید کر دیا گیا۔ آخر کار ہشام بن عمرو، زہیر بن امی، زما بن السود، ابو الجندی اور معظم بن عدل کی کوشش میں بائیکاٹ ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس معاہدے کو لکھنے والے منصور بن اکرمہ پر عذاب بھیجا، اس کے ہاتھ مفلوج کر دیا۔ معاہدہ کعبہ میں لٹکایا گیا تھا، مگر دیمک نے اللہ تعالیٰ کا نام چھوڑ کر باقی سارے الفاظ کھا لیے تھے۔ سال غم اور طائف کے سفر کے اکارڈنگ حضرت ابو طالب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے انتقال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غمگین ہو گئے تھے، اسی وجہ سے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے۔ اب کفار کی رکاوٹیں ختم ہو گئی تھی اور ابو لہب کی قیادت میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معذلہ قتل کرنے کی دھمکیاں دینا شروع کر دی تھی۔ اس کے پیش نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام کے لیے ایک نئی شہر تلاش کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ طائف کی وادی کی طرف روانہ ہو گئے، جو مکہ سے تقریباً 60 کلومیٹر کی دوری پہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شاگرد حضرت زید بن حارث کے ساتھ طائف گئے۔ وہاں کے قبیلے کے 3 بھائی عبد الیلال، مسعود اور حبیب، جو شہر کے حکمران تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ناراض ہو گئے۔ انہوں نے بچوں کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسانا شروع کر دیں، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ زخمی ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں پناہ لینے گئے جو 2 بھائیوں عتبہ اور شیبہ کا تھا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ انگور کھلائے۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے پہاڑوں کے ساتھ آئے۔ انہوں نے طائف کو تباہ کرنے کے ارادے سے آئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید ہی ان کی نسل میں سے آگے کوئی ایسا انسان آئے گا جو اسلام قبول کر لے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں 10 دن رہے، پھر مکہ واپس آ گئے۔ راستے میں کچھ جن تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا اور وہاں ایک مسجد جن بھی بنوا دی تھی۔ نیکسٹ بات کر لیتے ہیں معراج کے سفر کے اکارڈنگ۔ تو طائف سے واپسی کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ جب پہنچے تو یہ 27 رجب المرجب کا دن تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 54 ایئرس کے تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر میں سو رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے۔ معراج کے سفر حضرت قرآن اور حدیث میں تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ اس سفر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دل کو سکون پہنچایا اور اللہ تعالیٰ کی قربت محسوس کرائی۔ نیکسٹ ماڈیول میں ہم نے معراج کے بارے میں پڑھنا ہے، پڑھ لیتے ہیں معراج کے بارے میں۔ تو حج کے موقع پر پورے سال عرب سے لوگ مکہ آتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملتے تھے اور اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے۔ یثرب مدینہ کے لوگ بھی حج کرنے کے لیے آتے تھے، وہاں یہودی قبائل بھی رہتے تھے جو نبی آخر زمان کے آنے کی بات کیا کرتے تھے۔ یثرب کے لوگ سمجھ گئے تھے کہ یہ وہی نبی ہیں۔ خزرج قبیلے کے 6 لوگ اسلام لے کر آئے تھے، اپنے قبیلے جا کر بتایا۔ اب بات کر لیتے ہیں بیعت عقبہ اور آلہ کے اکارڈنگ۔ تو اگلے 6 سال پہلے کے 6 میں سے 5 لوگ جو تھے وہ 7 نئے لوگ یعنی کہ کل 12 منع کی وادی عقبہ میں خفیہ طور پر آئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی۔ اس بیعت میں شامل صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے نام جو تھے یہ آپ لوگوں نے بہت اچھے سے یاد کر لینی ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں ان کی شرائط کی۔ شرائط کیا تھی؟ صرف اللہ تعالیٰ کی بات کریں گے، چوری زنا نہیں کریں گے، جھوٹے الزام نہیں لگائیں گے، بچوں کو قتل نہیں کریں گے، ہر حال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے۔ آگے بات کرتے ہیں حضرت معصب بن عمیر کی دعوتی محنت کے بارے میں کیا تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معصب بن عمیر کو یثرب بھیجا۔ حضرت اسد بن زادہ کے گھر ٹھہرے، انہوں نے گھر جا کے دعوت دی۔ انہوں نے قبیلہ اور اس کے سردار معاذ کو دعوت دی۔ پہلے ناراض ہوئے، پھر قرآن کو سن کر ایمان لیا اور پھر پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں یعنی بیعت عقبہ ثانی کا جو نیکسٹ ہے۔ تو اگلے سال حج پر تقریباً 75% انصار آئے، 73 مرد اور 2 عورتیں تھیں۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یثرب آنے کی دعوت دی۔ حضرت عباس نے خبردار کیا کہ یہ بڑے خطرے کا کام ہے، مگر انصار ثابت قدم رہے۔ شرائط اس پر بھی کچھ لاگو ہو گئی تھیں، تو اس کی کنڈیشنز بھی دیکھ لیتے۔ وہ کہتے ہیں خوشی اور غمی دونوں حالات میں سننا اور ماننا، تنگ دستی اور خوشحالی دونوں میں خرچ کرنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اللہ تعالیٰ کے لیے بات کہنا، ملامت کی پرواہ نہ کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں اسی طرح حفاظت کرنا جیسے اپنی جان، عورتوں اور بچوں کی کرتے ہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں ہجرت مدینہ کے اکارڈنگ۔ تو مکہ کے مشرکین نے قتل کا منصوبہ بنایا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی اور صحابہ کو ہجرت کا حکم ملا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کو ساتھ لے کر نکلے اور 3 دن غار ثور میں چھپے رہے۔ مشرکین نے زندہ یا مردہ پکڑنے کا اعلان کیا، سراقہ بن مالک پیچھا کرتے ہوئے مگر ناکام ہو گئے، امن مانگا اور بعد میں مسلمان ہو گئے۔ راستے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام معبد کے خیمے میں ٹھہرے، کعبہ پہنچ کر کچھ دن قیام کیا اور مسجد قباء کی تعمیر کی۔ حضرت علی بھی وہاں پر پہنچ گئے اور پھر ساتھ سفر کیا۔ تو یہ تھا آج کے لیکچر، امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کر دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ ملتی ہے نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ۔ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ MCQs بھی شیئر کروں گی، تو وہ بھی ویڈیو آپ لوگوں نے لازمی دیکھنی ہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔